السلام علیکم۔ 24 جون کی کال لے کر میں آپ کے ساتھ خالد سیف الدین۔ اچھا جناب، تب میں پہلے تو ایک یہ ویڈیو میں نے ویکینڈ پہ بنائی تھی جو ابھی تک ہمارے چینل پہ اپلوڈ تو نہیں ہوئی ہے، مگر میرے خیال میں کچھ دیر میں ہو جائے گی۔ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ میں نے پورا نقشہ کھینچا ہے جو موجودہ صورتحال میں انویسٹرز کی پورٹ فولیو کے لیے اور پاکستانی اکانومی کے لیے ہو سکتا ہے، اس کے سلوشنز کیا ہو سکتے ہیں، انویسٹر کو کیا کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے، اور کس طرح ہم اس مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مشکل سے نکلنا تو آسان نہیں ہے، مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ مشکل سب کے لیے آئے گی، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے جو اس وقت پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے آج کا ریپ اپ چارٹ ہے۔ اس چارٹ کو دیکھنے سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ جنگ کا جو بڑھتا ہوا دائرہ کار ہے اور عالمی رہنماؤں کے جو متضاد بیانات ہیں، جو عجیب و غریب گفتگو ہے، جھوٹ ہے، ایک بیان سے دوسرے بیان کی طرف پلٹا کھانا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں عدم استحکام کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں، اور عدم استحکام سرمایہ کاروں کے لیے خطرہ ہوتا ہے، اور اسی کو ہم والیٹیلٹی کہتے ہیں۔ اب آج کے سیشن کو آپ ذرا غور سے دیکھیے۔ گیپ اوپننگ اسٹارٹ ہوتا ہے اور 11 بجے میں آپ کو مڈ ڈے الرٹ دیتا ہوں۔ یہ بات دیکھنے کی تھی کہ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو تھوڑا ٹائم مل گیا۔ اٹیک جو ہے ہفتے کی رات کو ہو گیا تھا، تو لوگوں کا جو پینک، خوف، ڈر تھا وہ کسی حد تک کم ہوا ہے۔ اگر یہ اٹیک اتوار کو ہوتا اور پھر پیر کو مارکیٹ کھلتی تو آپ اس سے زیادہ گراوٹ دیکھتے۔ تو مارکیٹ کا گیپ اوپننگ کھلنا کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ جب بگیسٹ اٹیک ہوا اور امریکہ نے وہ اسلحہ استعمال کیا جو دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اور نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کیا یا تباہ کرنے کی کوشش کی، تو یقیناً یہ ہونا تھا۔ مگر شروع سے مارکیٹ میں کوئی والیومز نظر نہیں آئے۔ یہ بات میں نے اپنے مڈ ڈے الرٹ میں آپ کو بتائی تھی، جو اس بات کو ثابت کر رہی تھی کہ لوگ ابھی صرف ہیزیٹنٹ ہوئے، پینک نہیں ہوئے۔ ہیزیٹنٹ ہوئے اس لیے کچھ لوگوں نے مال بیچا اور خریداروں نے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے گیپ اوپننگ ملی۔ پھر مارکیٹ 1,18,143 پہ بالکل اسٹیٹک نظر آئی، بس اسی پہ چلتی رہی۔ اگر آپ وقت دیکھیں تو آغاز کے بعد سے لے کر تقریباً 1 بجے تک مارکیٹ جو ہے اسی کے پاس رہی۔ 1 بجے کے بعد، اور میں نے مڈ ڈے الرٹ میں 1:30 بجے کا ٹائم دیا تھا کہ 1:30 بجے مارکیٹ کیا کرتی ہے۔ مڈ ڈے الرٹ آپ کے پاس ہوگا، اس کو پڑھ لیجئے دوبارہ۔ 1:30 بجے کے بعد مارکیٹ اوپر نہیں جا سکی، اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ مڈ ڈے الرٹ دیکھنے سے قاصر رہے ہیں تو ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مارکیٹ کو 1,19,110 کے اوپر جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو مارکیٹ پھر 1,17,000 جو کہ ٹارگٹ پچھلے 1-2 دن میں دیا جاتا رہا ہے اس کی طرف جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوا، مارکیٹ جو ہے چونکہ اوپر نہیں جا سکی تو پھر مارکیٹ 1,17,000 زون کی طرف گئی، اور اتنا گئی کہ اس نے لو بنایا 1,15,887 کا۔ جو 1,17,000 کا لیول تھا اس کو ڈسریگارڈ کیا 1,18,143 سے جب نیچے گئی۔ اور یہاں پر جو اہم ترین بات دیکھنے کی ہے کہ جب یہ پینک ہوا تو ایگریسو بائنگ ہوئی آج کے سیشن کے تناسب میں، اگر دیکھا جائے، کیونکہ اوورآل آج کا سیشن جو ہے 2.5-3 ملین پر 5 منٹ چل رہا تھا، مگر آخری جو گھنٹہ ہے اس میں نہ صرف منیمم 6 ملین ہوا بلکہ ایوریج 8 ملین پر 5 منٹ آ گیا۔ تو مجھے یہ فیل آتا ہے کہ
کہ یہ کریٹڈ پینک تھا، کیونکہ 1,18,143 تھے مارکیٹ، نہ نیچے جا رہی تھی نہ اوپر جا رہی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ سب ہوا اور اچھی بائنگ ہوئی، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں 43% والیوم کل کے مقابلے میں بڑھ گیا. تو یہ ہو سکتا ہے ایگریسو اسپیکولیٹو بائنگ ہو، اور یہ کل اس کا اثر آپ آغاز میں دیکھ لیں. اگر امپورٹنٹ لیول ٹریگرز کی بات کریں تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل بلز اٹیمپٹ ضرور کریں گے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ مارکیٹ آغاز کے ساتھ اوپر جائے. یہ ریورسل نہیں ہوگا بالکل بھی نہیں. اس کو بلش ریورسل آپ کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ امینسلی بیئرش ہے مارکیٹ، بیئرش ہے اچھی خاصی. پھر آج کی گیپ ڈاؤن اوپننگ جو ہے وہ مزید اس پہ پوائنٹ کرتی ہے. تو میں قطعی طور پہ اس کو تیزی نہیں کہہ رہا، مگر کل کے آغاز کی میں بات کر رہا ہوں کہ بلز کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ جو آج آخری 1 گھنٹے میں بائنگ ہوئی ہے اس کی پروفٹ ٹیکنگ کے لیے مارکیٹ اوپر جانے کی کوشش کرے گی. اب آپ اس کو کس طرح سمجھیں گے کہ اگر تو مارکیٹ 1,17,096 112 کے اوپر رکنا شروع کرے تو آپ کچھ امید رکھیے، مگر بہتر امیدیں جو بنتی ہیں وہ کم سے کم 1,18,144 یا 1,18,445 زون کے اوپر بنتی ہے. اس کے اوپر جا کے مارکیٹ جو ہے کوئی ریکوری اچھی دے سکتی ہے، اور جب تک 1,17,096 کے نیچے ہے تو آپ پروفٹ ٹیکنگ کی بھرپور امید رکھیے، ٹھیک ہے نا. اور ہو سکتا ہے شارٹ کورنگ ہو سکتا ہے شارٹ آن اسٹرینتھ ہو. جبکہ ڈاؤن سائڈ کے بارے میں اگر بات کروں، جس طرح میں نے کہا 1,17,096 کے نیچے اگر واپس چلنا شروع ہوتی ہے تو پھر دوبارہ ایکزورشن ہوگا. اور اگر مارکیٹ آغاز میں نیچے کھلے بھی تو مجھے پریشانی نہیں ہے 1,15,845 تک، مگر 1,15,845 کے اوپر نیچے 1,15,845 کے نیچے اگر مارکیٹ رکنا شروع ہو، والیوم جنریٹ کرے، تو پھر نیا ٹارگٹ مارکیٹ کے لیے بن رہا ہے 1,14,500 اور 1,14,000 کا ایریا. یہ اوورال مارکیٹ کی کنڈیشن ہے. مارکیٹ کافی مندی میں ہے، اور آپ کے سامنے اردو میں بھی پوری تفصیلات ہے. پریمیم گروپ جوائن کرنے کے لیے دن اور کم رہ گئے. اگر بہت سے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے تو آپ کو بھی اٹھانا ہے تو ضرور اٹھائیں، اور شعیب سے ریکویسٹ کریں 0345619043 پر، تو شاید وہ آپ کو 14 دن دے بھی دے، ناممکن نہیں ہے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. اگر آپ کسی بھی انسٹرومنٹ پہ ہماری ڈیلی اپڈیٹ چاہتے ہیں اور لائیو مارکیٹ مڈ ڈے الرٹس، چاہے کروڈ آئل ہو، گولڈ ہو، سلور ہو، کرپٹو کرنسی ہو، نیسڈیک ہو، S&P ہو، فوریکس پیئر ہو، تو 0345619043 پر رابطہ کریں. شکریہ.